بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلی کو شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جو ہی مچھلی کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میں بھی ایسی ہوتی۔ اس کی بات سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تم بھی اپنے شوہر کو بولو کہ وہ بھی میرے شوہر کی معبود کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہوئی، غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے جس سے تم اس قدر غمزدہ ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد جو کفر کی باتیں کرتی ہے، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ مسلمان کی بیوی اس کو کہنے لگی، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں، خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت اس ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار اب بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، تو تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوا۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ہار جاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، اپنے بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، اب آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ دوست نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ کئی دن ہوئے تو بیوی نے کہا، اگر کل تم نے مجھے 2 درہم نہیں دیے تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ عورت صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، مجھے بہت کام کی ضرورت ہے، تم مجھے اچھا کام لگا دو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، تم کو مل جائے گا کام، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے لیے باہر نکلی تو اس نے 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کا کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید تقویت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کے شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اسے بہت ساری مزدوری مل جاتی۔ عورت ان میں سے
ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو مرد مومن گھر آیا تو اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک دکان پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش آیا اور بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہا، زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں کچھ تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔